محترم ناظرین، مکہ مکرمہ میں ایک عبادت گزار حاجی صاحب رہتے تھے۔ وہ کہیں جا رہے تھے، راستے میں ایک ریشمی تھیلی ملی جس میں ایک قیمتی ہار تھا، بڑا قیمتی ہار، ہیرے جواہرات اس میں جڑے ہوئے، بہت قیمتی۔ اسے چھپا لینا چاہیے۔ اللہ کا ڈر غالب آیا، اللہ کا خوف غالب آیا کہ بھائی اللہ تو دیکھ رہا ہے، اگر اسے چھپا لیا تو اللہ تو کہیں بھی پکڑ سکتا ہے اور جہنم میں ڈال سکتا ہے، تو میں کیا کروں گا؟ اس لیے اس کو چھپانے کی بجائے طے کر لیا کہ مالک ملے گا تو میں مالک کے حوالے کر دوں گا۔ اتفاق سے مالک بھی مل گیا۔ کوئی تلاش کرتا پھر رہا، بھائی میرا ہار گم ہو گیا ہے۔ انہوں نے کہا بھائی میرے پاس بھی ایک تیلی ہے، تم دیکھو، تمہاری تو نہیں۔ اس نے دیکھا اور دیکھ کر پہچان لیا کہ ہاں یہی میری تیلی ہے اور یہ میرا ہار ہے۔ وہ بڑا خوش ہوا۔ تاجر نے اس کو 500 اشرفیاں نکال کر انعام میں دیں۔ اس نے کہا مجھ کو انعام نہیں چاہیے، میں نے تو جو کچھ کیا اللہ کو خوش کرنے کے لیے کیا، اللہ کی رضا کے لیے کیا، تیرے انعام کے لیے نہیں کیا۔ اس نے بہت اصرار کیا اور کہا میں نے نیت کی تھی کہ اگر ہار مل جائے تو میں اس کے پانے والے کو اور لانے والے کو 500 اشرفیاں دوں گا، اس لیے میں تم کو دے رہا ہوں۔ کہا کہ نہیں، مجھ کو 500 اشرفیاں نہیں چاہیے۔ بہرحال وہ وہاں سے چلا گیا اور اپنی بستی میں جا کے کہتا تھا کہ ایسا نیک آدمی نوجوان مجھ کو ملا، ایسا لڑکا اگر مجھ کو اپنے یہاں مل جاتا تو میں اپنی بیٹی کی شادی کر دیتا، اور وہ اپنے یہاں کا بہت بڑا تاجر تھا۔ اب اللہ کی قدرت دیکھو، یہ نوجوان مکہ مکرمہ کا رہنے والا تھا، اس کو سفر پیش آیا، سمندری سفر میں چلے، اچانک طوفان آیا، کشتی ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی۔ ایک تختے کے اوپر یہ لیٹے ہوئے ہیں اور تختہ بہتا ہوا چل رہا ہے۔ تمام ساتھی ادھر ادھر گئے، معلوم نہیں کہ کون ہلاک ہوا، کون ڈوبا، کون بچا۔ بہتے ہوئے تختے پر جا رہے ہیں، چلتے چلتے ایک کنارے پر یہ تختہ رکا۔ وہاں ایک بستی آباد تھی، بستی کے لوگ اتفاق سے آئے ہوئے تھے۔ جب دیکھا کہ کوئی بیچارہ مسافر تختے کے اوپر بہہ رہا ہے تو انہوں نے اس کو نکال لیا اور نکال کر اپنی بستی میں لے گئے، وہاں بستی میں رکھا۔ ان کو ہوش آیا، کھلایا پلایا، آرام کرایا۔ کئی دن گزر گئے، حالات معلوم کیے کہ یہ تو بڑے عالم ہیں، بڑی مہارت بھی ان کو ہے، حافظ بھی ہیں، عالم بھی، اور بہت نیک صالح شخص ہیں۔ ان کو اپنے یہاں امام بنا لیا جائے۔ اپنے بچوں کو پڑھانے پر مقرر کر لیا، ان کی تنخواہ مقرر کی، اور سب نے ان کو اپنا شیخ بنا لیا اور اپنے سب کام ان کے مشورے سے کر۔ ان لوگوں نے سوچا کہ اتنا نیک آدمی مل گیا، اتنا بڑا عالم، یہ کسی طرح یہاں سے چلا نہ جائے، اس لیے ایسی شکل کرنی چاہیے کہ یہ ہماری بستی میں رہے۔ ایسے نیک آدمی کا بستی سے چلا جانا تو ٹھیک نہیں۔ اس کی کیا شکل ہو؟ اس کی شکل یہ ہے کہ ان کو یہاں شادی کر دو۔ شادی کے لیے سوچا فلاں لڑکی مناسب ہے۔ ایک بڑے تاجر کا انتقال ہوا، ان کی بیٹی بہت خوبصورت، بہت حسین اور جوان ہے، اسے رشتے کی ضرورت ہے۔ ان سے کہا کہ بھئی فلاں رشتہ طے کر دیا جائے۔ لڑکی سے پوچھا، لڑکی بھی تیار ہو گئی۔ اس کے گھر والوں سے معلوم کیا، وہ بھی تیار ہو گئے۔ جب دونوں کی شادی ہو گئی اور یہ رات کو وہاں پہنچا اور بیوی سے ملاقات ہوئی تو دیکھا کہ اس کے گلے میں وہی ہار پڑا ہوا ہے جو ہار ان کو مکہ مکرمہ میں ملا تھا، اور انہوں نے اس تاجر کو واپس کر دیا تھا اور انعام لینے سے بھی انکار کر دیا تھا۔ وہ تاجر کہتا تھا کہ اگر یہ مجھے میرے یہاں مل جاتا تو میں اس کی شادی اپنی بیٹی سے کر دیتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی اس نیکی کی برکت سے، اس تقوی اور پرہیزگاری کی برکت سے اتنا نوازا کہ تم نے ہمارے ڈر کی وجہ سے ہار واپس کیا تھا، اب ہم ہار بھی دیں گے اور ہار والی بھی دیں گے۔ سبحان اللہ۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے وہ ہار بھی واپس کیا اور ہار والی بھی عطا کی۔ پھر یہ مکان اور کوٹھی بھی اور تجارت بھی اور جائیداد بھی سب اس کو ملی۔ اس تاجر کی وہ تمام کی تمام ملکیت اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا کر دی۔ یہ ہے اللہ کا ڈر اور یہ ہے اللہ کا خوف۔ جس دل میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے، اللہ کا خوف ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں بھی اس طرح نوازتا ہے۔ اور بھائی یہ تو دنیا میں ہے اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ نوازیں گے۔ تو بھائی ہم یہاں دنیا میں رہتے ہوئے اصل یہ ہے کہ ہم اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف حاصل کریں، اس کی اطاعت اور فرمانبرداری کریں اور نافرمانیوں سے پرہیز کریں، اور اس کے اوپر اللہ کی مدد آتی۔ محترم ناظرین، امید کرتے ہیں آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ مزید معلومات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ سانسوں نے ساتھ دیا۔
تو انشاءاللہ ایک اور بہترین ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔